الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله
من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و صفات کی بڑائی اور بڑائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات والد حوض و سوار عظیم الجہاں دے واسطے آمین بے شمار بے حد و حساب لا تعداد السلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر ذات گرامی تھے. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رب العالمین کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا چوتھا سپارہ ہے. سورۃ کا نام سورہ آل عمران ہے اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 103 رب العالمین نے اس مقام پہ ایک حکم ارشاد فرمایا ہے اور اپنی ایک بہت بڑی نعمت بہت بڑا احسان امت مسلمانوں کی یاد کروایا. حکم کی رب دا انعام اور رب دا احسان کی اللہ دا حکم ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کہ دنیا جہان کے لوگوں اللہ دی رسی نو سارے مل کے مضبوطی دے نال کھان فرقیاں دے اندر گروہاں دے اندر جماعتاں دے اندر تقسیم نہ ہو جاؤ. اور اللہ نے جو نعمت جو انعام ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً کہ لوگوں اس نعمت نو اس وقت نو یاد کرو جو نعمت رب العالمین نے تواڈے تے کیتی ہے کہ جس وقت تسی آپس دے اندر دشمن ساؤ اللہ نے تواڈے دلاں دے درمیان محبت پیدا فرما دی اور ایسی محبت فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کہ تسی سارے آپس دے اندر بھائی بھائی بنے اور تسی جہنم دے گڑے دے کنارے دے ساؤ اللہ رب العالمین نے توانو کو دے تو بچا لیا اور اسی طرح اللہ رب العالمین تواڈے واسطے نشانیاں بیان فرماتے نے تاکہ تسی ہدایت پائے. اعتصام بحبل اللہ
اللہ دی رسی تو مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو لا ریب ہے، بے عیب ہے، لا شک ہے۔ دنیا دوتے ایک واحد ایسی کتاب ہے، ایک ایسا قانون ہے جس قانون کے لوگ متفق ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا قانون ہے، ایسی کتاب ہے جن اندر شک کرنے والا انسان دائرہ اسلام کے اندر خارج ہے۔ اور اس کتاب کا بہت بڑا فائدہ جو ہے کہ اس کتاب نے بکھرے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز کے اوپر جمع کر دیتا ہے۔ مختلف ذہن رکھنے والے، مختلف سوچ رکھنے والے لوگوں کو ایک جگہ کے اوپر جمع فرما دیتا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر اللہ رب العالمین نے امت مسلمانوں کو بہت بڑی نعمت یاد کروائی ہے۔ فرمایا لوگوں اس وقت کو یاد کرو جس وقت تسی آپس کے اندر دشمن سو، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات اندر تشریف لے آئے، لوگوں کے اندر اختلافات، لوگوں کے اندر دشمنی اور عداوت، حسد اور بغض اس قدر سے کہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں کے اوپر کئی سالوں تک جنگاں جاری ہو جاتی ہیں۔ ایک انسان قتل ہویا ہوتا بدلہ لیندیاں دیندیاں کئی افراد اور قتل ہو جاتے سن، اور اس طرح ایک لڑائی خاندانی طور پہ چلدیاں بہت سارے افراد کے قتل کا سبب بنتا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر، ایسے دور کے اندر، ایسے وقت کے اندر جس وقت لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے سے، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے آگے اس قرآن کی تعلیم دی تھی اور اس قرآن کی بنیاد کے لوگوں کو جمع فرمایا۔ جس وقت لوگوں نے اس قرآن مجید کے نال اپنا تعلق جوڑ لیا، اپنا ناتا رشتہ تعلق، اپنی زندگی کا رہن سہن، اپنا کاروبار، اپنی تجارت، اپنا کلچر اور ثقافت اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق بنایا، وہی لوگ جڑے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے سن، ایک دوسرے کی عزت کے محافظ بن گئے۔ اور لوگ جو بڑیاں بڑیاں برائیاں کے اندر ملوث سن، اس اتفاق اور اتحاد کی بنیاد کے اوپر انہوں نے برائیاں کو چھڈ کے اسلام کے واسطے، دین کے واسطے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت سی، اسی واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جس وقت تسی آپس کے اندر دشمن سو، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا فرمائی۔ تو اللہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما کے لوگوں کو بہت بڑی تباہی سے تو بچا لیا، اور مسلمانوں کے واسطے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے نے، اس کتاب کے ماننے والے نے، محمد رسول اللہ کے تابعدار نے، وہ سارے سارے آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔
اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا۔ آپس کے اندر انہوں اس طرح جوڑیا کہ جس طرح آپس کے اندر خونی رشتے دار بھائی ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے زیادہ مضبوط رشتہ قائم کر دیتا اور اس کے رشتے کی بنیاد دے ہوتے صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نال اپنا تعلق مضبوط کیتا۔ اسے اخوت بھائی چارے کی بنیاد دے مدینہ کے اندر ایک بہترین ریاست قائم ہوئی، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنا کاروبار، اپنی تجارت، اپنی دکانداری، اپنی رشتہ داری چھڑ دیتی صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ رب العالمین کی انہوں نے عزت بھی عطا فرمائی، مقام کی عطا فرمایا، کاروبار اور تجارت بھی عطا فرمائی، کھیتی باڑی بھی عطا فرمائی۔ اس بنیاد پہ ہوتے کہ صرف اور صرف اس بھائی چارے کی بنیاد پہ امت مسلمہ کی بنیادی ضرورت ہے۔ ایسے بھائی چارے کی بنیاد ہوتے صحابہ کرام ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مال کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، اپنی ضروریات ہوتے دوسرے پرانی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں لیکن اپنے دوسرے پرانوں کھانا کھلاتے ہیں، اپنے واسطے کوئی سہولت موجود ہے یا نہیں، اپنے مسلمان برادر واسطے آسانی پیدا فرماتے ہیں، دوسرے مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ایسا معاشرہ قائم کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اسی معاشرے کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر مبلغین پیدا ہوئے، بڑے بڑے سینہ سالار پیدا ہوئے، اور اسلام کے جانبسار اور وفادار پیدا ہوئے، جنہوں نے یہ سمجھا کہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کا جو رشتہ ہے، اسلام کا جو تعلق ہے، وہ نہیں توڑا جا سکتا۔ اپنی خونی پرانوں اسلام اور کفر کی بنیادوں کو چھڑ دیتا ہے، لیکن اپنے مسلمان برادری عزت کا تحفظ کرتا ہے، جس بنیاد پہ اس معاشرے کے اندر ترقی ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخوت اور بھائی چارے کی مثال کو اس طرح بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی تواضعہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى۔ فرمایا مومنوں کی آپس کے اندر محبت کی مثال اس طرح ہے کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح۔ جسم کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا جب کسی جسم کے ایک حصے کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے،
یہ نہیں کہ جسم کے ایک حصے کے اندر تکلیف ہوئے تو باقی جسم آرام کے اندر پہنچے گا۔ مسلمان کی مثال آپ نے ایک جسم کی بڑی بیان فرمائی ہے، اور حقیقت صحابہ کرام نے اس مثال کو عملی طور پہ محسوس کیتا ہے۔ کسی صحابی کو پریشانی ہوتی کہ ہر صحابی اس پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا سی، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا سی، دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا سی، دوسرے کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتا سی، جس بنیاد کے اوپر اس معاشرے کے اندر تکلیف ہونے کے باوجود بھی صحابہ تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ کیوں کہ صحابہ ایک دوسرے کا غم تقسیم کر لینا، پریشانیاں تقسیم کر لیتے سن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی روشنی کے اندر جدو کوئی تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، وہ حل تلاش کرتے سن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس اللہ عنہ قربة من قربان یوم القیامہ۔ مسلمان کی تکلیف کو دور کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مومن بندے نے کسی مومن بندے کو کوئی تکلیف دور کر دیتی ہے دنیا کی تکلیفاں چوں، اللہ قیامت یا تکلیفاں دے اندروں اس تکلیف دے بدلے دے اندر اس مومن کو تکلیف کو دور فرما دے۔ تو اسی طرح سمجھو کہ جس طرح دنیا کے اندر اگر کسی دے نال نیکی کرتے ہو، کسی کی تکلیف کو دور کرتے ہو، تے اللہ نے کو اس بات کی امید رکھو کہ کل قیامت والے دن اللہ ضرور تہاڈی تکلیف تے پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ اوکھے ویلے میرے کام آئے گا تو کدی کدی نافرمانی نہیں کرنا لگا، خوشی دے نال دا کام کرے گا۔ کیوں؟ انہوں پتا ہے کہ اوکھے ویلے اس بندے نے میرا بھارا چک جانا ہے، میرا کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں ہونی۔ جی مسلمان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ آج جب میں کسی نے نیکی کرنی ہے تو اللہ نے کول میرے اجر دا ضرور مل جانا ہے، تو یقیناً ہر مسلمان کوشش کرے گا کہ اس نیکی کو میں کروں۔ دوسرے کے واسطے قربانی دینا یہ اس وقت انسان دے سکتا ہے جب جو انسان دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے گا، مسلمان کو اپنے جسم کا حصہ سمجھے گا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جتنا چر اپنے بھرا دے واسطے وہ چیز پسند نہ کرے جیڑی اپنے واسطے پسند کرتا ہے، جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کرتا ہے دوسرے واسطے بھی پسند کرتا ہے، بلکہ جو اپنے واسطے پسند کرتا ہے دوسرے واسطے وہ دنوں بہتر پسند کرے۔ اور قربان جائیے صحابہ کرام کی زندگیاں دے اوتے جنہاں نے اپنی ضرورتاں دے اپنے برامات کو ترجیح دی۔ ایک صحابی کے گھر کے اندر ایک بکرے کی سری ہوتی ہے کہ چلو انہوں پکا لیں گے، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولنے والے دروازہ کھولیا، پوچھا، کہنے لگا ایسے لیے انہوں پکا لو۔ کہتے تو جواب ہوتا ہے کہ اسی تے گزارا کر لیں گے لیکن فلاں بندہ ساڈے نال زیادہ حقدار ہے، اسی نوں دے آؤ۔
دوسرے تک پہنچ دی، دوسرا بھی ایک جواب دیتا ہے، حتیٰ کہ کئی کریں گے تو بالآخر اسے پہلے کار کے اندر واپس آ جائے۔ جنگ دے موقع تے صحابہ کرام کی کیفیت اپنی جان نکل لگی ہے، آخری ساواں دے اوتے نے پانی بھی مانگ رہے ہیں، پانی پیش کیتا جاتا ہے، ناڑو آواز آ جاتی ہے پانی، انہوں پتا ہے کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے، اشارہ کر دیتا ہے کہ میری تے زندگی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن کم از کم میرے برا بھی زندگی بچ جائے۔ دوسرے تک بھیج دیتا، تیسرے تک بلاہر صحابہ کرام اپنی جان قربان کر دیتے ہیں صرف ایک مسلمان کی زندگی بچانے کے واسطے۔ یہ احساسات ان لوگوں کے اندر موجود ہیں، ورنہ جس قدر وہ لوگ دور سن، جس قدر ان لوگوں کے بیچ نفرت تھی، بغاوت، عداوت اور ایک دوسرے کی دشمنی سی، شاید اسی آج اس دور کے اندر بھی کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن اس معاشرے کے اندر تبدیلی اس وقت واقع ہوئی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا، لوگوں نے دوسرے قریب کی ہے، ایک کسی شہر میں رہنے والا ہے، دوسرا کسی شہر میں رہنے والا ہے، لیکن انہوں نے اس طرح قریب کر دیتا ہے کہ انہوں ایک دوسرے کے سوا کوئی تیسرا نظر ہی نہیں، وہ سمجھنے کہ میرا مرنا جینا یہ واسطے نہیں، دوسرا سمجھنا کہ میرا مرنا جینا یہ واسطے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان سی، وَمَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان لوگوں نے درمیان محبت پیدا فرمائی ہے، ورنہ جس قدر معاشرہ بگڑ چکیا سی، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں جی اس قوم کے اندر نہیں پائی جاتی، لیکن یہ باوجود اس معاشرے کے اندر اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد کے اوپر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے برائیاں کا خاتمہ کر دیا۔ آج بھی امت مسلمہ کے واسطے بہت بڑا راستہ ہے کہ اگر آج بھی امت مسلمہ متفق ہو جائے، متحد ہو جائے، تو اللہ رب العالمین اس قوم کے اوپر اپنی رحمت فرما دے۔ ایک چھوٹا جیسی جملہ سنیے، اتفاق میں برکت ہے۔ دنیا کے معاملے کے اندر اگر دو فرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کام کے اندر، اس کاروبار کے اندر، اس تجارت کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے، کامیابی مل جاتی ہے۔ اگر امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے، مسلمان آپس کے اندر اکٹھے ہو جائیں، تو کیا اس معاشرے کے اندر بہتری نہیں آئے گی؟ یقیناً بہتری پیدا ہو جائے گی۔ تو اتفاق اور اتحاد ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے طوفانوں کے رستے روک دیتی ہے۔ کتنے بڑیاں بڑیاں کیسر و کسریٰ دیا طاقتیں، روم اور فارس دیا بڑیاں بڑیاں قوتاں، اور دوسرے پاسے کون لوگ؟ اور لوگ جنہوں نے اپنے مکان بھی چھڑ دیتے، کاروبار تجارت سب کچھ قربان کر کے نکلے، جنہوں نے کوئی صبح دا ہے شام دا نہیں، شام دا ہے صبح دا، جنہوں نے سوا سالات، جنہوں کی پیغمبر کی کیفیت ہے کہ دو مہینے تک گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا، اور ٹکراؤ وقت یا سپر باغ طاقت۔ دنیا نے منظر دیکھے،
تیر دے اوتے پتھر بنے اور مقابلے بڑیاں بڑیاں طاقتاں اس ساری فتوحات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. کتنے وہ وقت ہے کہ مکے کی سرزمین کے اوپر مکے کے شہر کے اندر مسلمان اعلانیہ طور پہ نماز بھی نہیں ادا کر سکتے اور کتنے 22.5 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنے والے مسلمان جس وقت اتفاق اور اتحاد کے نال مسلمان دی اور ایسا اتفاق ایسا اتحاد ایسا پیار ایسی محبت پیڑ کے پتھر بنے خندق کھود رہے ہیں زبان کے اوپر الفاظ کی ہیں انے نحر الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اسی وہ لوگ جنہاں محمد رسول اللہ کی بیعت کر رہی ہے آپ کا کلمہ پڑھ لیا کفر کے خلاف لڑن دے ہوتے جہاد دے ہوتے اور کدو تک ما بقینا ابدا جدو تک زندگی دا آخری ساہ ہوئے گا زندگی دے آخری سانس تک اور جسم کے اندر خون کے آخری قطرے تک محمد رسول اللہ دے نال مل کے لڑن دے ایسی بیعت کر چکے اتفاق کون لوگ کرنے والے انہیں جیسے لوگ بھی نہیں جس قوم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیتے ایسے لوگ بھی نہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ تکلیفاں پہنچائیاں نہیں لیکن اس وقت اسلام نے ہم اتفاق اور اتحاد کا پیغام دیتا اور انہوں لوگوں نے واقعی ایک جسم کی طرح اپنے آپ کو بنایا ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایک مومن دوسرے مومن کے واسطے ایک دیوار کی طرح ہے اور دیوار کیسی ہے اگر یہ سارا مٹیریل الگ الگ پیا ہوئے ان وہ حیثیت نہیں ہے لیکن جس وقت سیمنٹ بجری ہر چیز سریا مکس ہو جاتا ہے اکٹھا ہو جاتا ہے پھر وہ توڑنا مشکل ہو جاتا ہے. فرمایا مومن کی مثال کی اسی طرح جس طرح دیوار دبار حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے آپس کے اندر یہ سارا مٹیریل مل جاتا ہے ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے. فرمایا اسی طرح مومن کی تو آپس کے اندر ملتے نہیں اکٹھے ہو جاتے نہیں تو ایک ایسی دیوار بن جاتی ہے جنہیں توڑنا ناممکن ہو جاتا ہے. اور واقعہ نہیں جو مسلمان نے آپس کے اندر اخوت محبت اور پیار قائم کی ہے کوئی دشمن انہوں نے طرف انگلی اٹھا کے کسی کی نظر نہیں سی اٹھا سکتا. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت بہت بڑا احسان ہے اخوت اور بھائی چارہ. دوسری طرف اس مسلمان نے ایک مضبوط قوم سی مشرق مغرب اور مغرب شمال جنوب ہر علاقے کے اندر اپنا ایک نام اپنی ایک پہچان چلی ہے لیکن آج مسلمان کمزور ہے. انہی بنیادی وجوہات جدو معاشرے کے اندر ایسی چیزاں پیدا ہو گئی جنہیں مسلمان تو دور کر دیتا. وہ مسلمان ایسے سن کہ جڑے ایک دوسرے دے عیب دے اوتے پردہ پاؤن والے سن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ
جڑا بندہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت والے دن اودے عیباں دی پردہ پا دے گا۔ صحابہ کرام ایک دوسرے دے عیوب دے اوتے پردہ پاؤن والے سن۔ آج مسلمان ایک برتن چ کھان والا، ایک چھت تلے رہن والا، ایک مسجد کے اندر اکٹھیاں نماز پڑھنے والا، لیکن جو ہی موقع ملے گا دوسرے دے عیباں ظاہر کرنا شروع کر دے گا، دوسرے دیاں خامیاں تیسرے کے، تیسرے دیاں چوتھے کے، اور چلدیاں معاشرے کے اندر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان تو اعتبار ہو جاتا ہے۔ غلطی کوتاہی انسان کی فطرت کے اندر ہے، لیکن انہوں اچھالنا معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی ظاہری طور پر صرف انسان ایک گل کرتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ پورے معاشرے کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین وہ دے بدلے دے در وہ دے عیباں دی پردہ پا دے گا۔ تو جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تبادلہ کرے گا، اتفاق اور اتحاد کس طرح پیدا کرے گا؟ اسی طرح مذاق، اللہ رب العالمین فرمائے لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کے دوسری قوم کے مذاق نہ کرے۔ ہو سکتا ہے جس طرح مذاق کیتا جا رہا ہے مذاق کرنے والوں بہتر ہوئی، اور اکثر ہوتا بھی اسی طرح کی۔ ایک شریف آدمی ہوشیار چلاک نہیں، اسی ان مذاق کر کے معاشرے کا بدترین انسان بنا دے، وہ دی عزت کو خواب کے اندر ملا دے گا۔ اگر معاشرے کے اندر ہوشیاری چلاکی نہیں کرتا، اسی یہ بھی انہوں اس طریقے نہ مذاق کر کے اور یہ سمجھے جس طرح یہ معاشرے ساڑھے کا فرق ہی نہیں ہے، نتیجہ کی نکل ہے وہی بندہ جنہوں معاشرہ قبول نہیں کرتا، صرف انہیں شرافت کی بنیاد نہیں ہوتی، وہ آتے اگر میں اتنا ہی برا ہوں تو پھر وہ برائی کی طرف ٹور کے اندر چلو برا تو نہیں کا مسئلہ پھر برا کے بڑھ کے ہوا دیا، نتیجہ کی نکل ہے وہ بندہ معاشرے سے کٹ جاتا ہے۔ بڑا اچھا نام رکھے ہے مسلمان نے، لیکن اصلی کا نام بگاڑ کے اس قدر بگاڑ دینے مذاق دے اندر کہ وہ نام وہ اصل نام کی بجائے دوسرا الٹا نام جڑا ہے وہ نالوں منسوب ہو جاتا ہے۔ ہو چھڑیا بڑے بڑے اولیاء کرام علماء کرام انہاں دے نام تک اسی سان یاد نہیں رہتے۔ آج جنہاں اسی بابا بلے شاہ کے نام کے نال یاد کرنے، نام انہاں دا عبداللہ، لیکن آج اس اسٹیجاں دے اوتے بڑے بڑے مفتی حضرات، بڑے بڑے علماء کرام عبداللہ لمانا اللہ کا بندہ اور بلے شاہ کا کی مطلب اولیاء کرام نیک لوگ، دنیا دے بہترین انسان، بہت ساری دنیا کو رائے راست ہدایت دین والے، مگر لوگوں نے اصل نام تبدیل کر کے اور پھر بڑے فخر دے نال سی الٹا نام لے کے بھی مطلب احترام اتنا اسی کرنے ہیں کہ انہوں نے سیدھا نام لینا کسی گوارا نہیں۔ تو نام کا بگاڑ جدو بیٹھا ہوتا ہے اس وقت معاشرے میں تو یہ چیزاں ختم ہونی چاہیے۔ گویا کہ اسی ایسا معاشرے کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی بجائے ایسے معاملات معاشرے کے اندر پیدا کر دیتے کہ جڑے اتفاق و اتحاد کو توڑنے والی چیزاں۔ غیبت جو معاشرے کی بنیاداں و اتفاق و اتحاد کو ختم کر دینے والی چیز ہے،
انہوں اسی بڑے شوق دے نال کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، تو انہوں پتہ ہے غیبت کی ہے؟ صحابہ کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکفی، تھوڑا اپنے کسی بھرا دے بارے کوئی عدم موجودگی کے اندر کوئی موجود نہیں، کوئی ایسی گفتگو کرنا کہ اگر وہی گل اور گفتگو کے سامنے کی جائے تو اچھی نہ لگے، وہ دے سامنے کی جائے انہوں اچھی نہ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ وَإِنْ كَانَ فِيهِ، یا رسول اللہ اگر اسی جو عیب بیان کر رہے ہیں، جو برائی بیان کر رہے ہیں، اگر واقعہ حقیقت وہ دے اندر موجود ہوئے، فرمایا اسی چیز کا نام تے غیبت ہے، جو دے اندر برائی موجود ہے، کوتاہی کمی موجود ہے، وہ دی کمی کوتاہی نو تسی او دی عدم موجودگی دے اندر کر رہے ہو۔ اگر وہ اندر ہے ہی نہیں تو پھر ایک تو دے بہتان ہے، وہ دے الزام ہے، اور گناہ اتنا بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، مردہ بھائی دے برابر، مردہ بھائی دا گوشت کھان دے برابر ہے۔ ایک بندہ مردہ بھرا دا گوشت کھا رہا ہے، دوسرا بندہ غیبت کر رہا ہے، دونوں گناہ دے اندر برابر نہیں شریک۔ یہ وہ چیزاں نہیں جڑیاں معاشرے دے اتفاق و اتحاد کو ختم کرنے والی چیزاں۔ بدگمانی فرمائی یا الظن فإن الظن اکذب الحدیث، اپنے آپ کو بدگمانی تو بچاؤ، اس واسطے کہ بدگمانی کسی دے متعلق برا گمان، برا خیال اپنے ذہن کے اندر لے آنا، کیوں کہ بدگمانی سب تو جھوٹی گل ہے۔ انجھے کسی دے متعلق کیا آپ نے پیدا ہے فلاں بندہ کیسا ہے، کوئی اپنی مجبوری کو گزرے جا رہے ہیں، اندازے بلانے پتہ نہیں ہے کہ فلاں کام واسطے جا رہے ہیں، کوئی اپنی مجبوری کو گزرے گیا ہے، دیکھیا تو دے متعلق کیا آپ نے قائم کرنے شروع کر دیتے ہیں، ہاں یہ فلاں جگہ کو آ رہے ہیں۔ تو یہ چیزاں ایسی نہیں جڑیاں معاشرے کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے، جبکہ اتفاق اور اتحاد مسلمانوں کے درمیان ایسی چیز ہے جو کامیابی اور کامرانی کی بنیاد ہے۔ تو بھلے یہ چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی کے اندر اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، پیار اور محبت نصیب فرمائے، ایک دوسرے کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس کے اندر اتفاق و اتحاد نال مل جل کے ایک حیثیت مسلمان ایک بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔